وسلم کو عطا کیا گیا، کتنا پاور عطا کیا گیا. اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی روایت پاک موجود ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ہوا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں ہلاک ہو گیا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر تم 60 دن لگاتار روزے رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 60 دن لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا. تو اب آئے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، میں کھانا کہاں کھاؤں؟ اتنا کہا سرکار نے فرمایا اجلس ہا ہونا، یہی بیٹھ جائے. وہ بیٹھ گئے. سرکار مدینہ فرماتے تھوڑا وقت گزرا، اتنے میں ایک صحابی رسول تھوڑے کھجور لے کر آئے. آقا فرماتے ہیں کھجور لے لو، لے جا کر مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہوگا. سوچو آپ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دو، کسی عالم کے پاس آؤ گے تو آپ کو یہ 3 معاملات رکھے گا کہ ان تینوں میں سے آپ کو کسی ایک کو ضرور اختیار کرنا ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، کسی کو اگر آپ نے ترک کیا تو پھر آپ کا کفارہ نہیں ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو یہ پاور ملا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار دے رہے ہیں کھجور اور فرما رہے جاؤ مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے. اگر میرے آقا بے اختیار ہوتے، طاقت و قوت آپ کو نہ ہوتی، رب ارشاد فرما دیتا اے نبی آپ کو فقط میں نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے، آپ پر تو یہ لازم تھا کہ قرآن کی جو تعلیم ہے لوگوں کو اس کی خبردار کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. لیکن یار اے اللہ اے میرے نبی آپ ایک ایسا معاملہ کر رہے ہو. نہیں، اگر قرآن کی آیت اتر رہی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، یہ وحی کہتا ہے جس کی وحی کی جاتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ منہ سے جو بات نکلی وہ ہو رہی. دل کو کہہ دیا کہ شب ہے تو رات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیارات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اصلاح امت کانفرنس، حضرت علامہ و مولانا مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کو بانٹوں، اسے کس کو دوں؟ آقا فرماتے ہیں جو غریب ہیں انہی کو دے دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ غریب کو دوں گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں جو غریب ہیں انہی کو دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پتہ لگا کر دیکھ لیجئے، لوگوں سے خبر ملوا لیجئے، پورے مدینہ کے اندر سب سے غریب میں ہیں. اتنا سننا تھا عقائد عالم ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ آپ کے دندانے مبارک دکھنے لگے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آقا فرماتے آتے محلت جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ دربار مصطفیٰ ہے، نبی کریم کا دربار عالی شان ہے کہ خطا کر کے آ رہے ہیں انعام لے کے جا رہے ہیں، غلطی کر کے آ رہے ہیں انعام لے کے جا رہے ہیں. یہ کون سا دربار ہے؟ یہ وہ دربار ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ نبی کریم کا دربار عالی شان ہے کہ آ رہے ہیں اور انعام لے کے جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتنا پاور ہے. مسلم شریف جلد 2 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پاک حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی بیان
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، وضو کیا، پھر ارشاد فرماتے ہیں اے ربیہ سل ما شئتا، اے ربیہ مانگو کیا چاہتے ہو۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا سرکار مدینہ کا مزاج تو میں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ نے نہیں ارشاد فرمایا اے ربیہ جنت رب نے بنایا ہے، جنت کو رب نے سجایا ہے، جنت کے اندر حور و غلمان رب نے رکھے ہیں، جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دودھ کی نہر بہائی ہے، جنت کے اندر شہد کی نہر رب نے بہائی ہے، جنت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اے ربیہ مانگنا ہو مجھ سے دولت مانگ لو، مانگنا ہو مجھ سے ثروت مانگ لو، مانگنا ہو مجھ سے سرداری مانگ لو، لیکن میں تمہیں جنت نہیں دے سکتا۔ آقا فرماتے ہیں نام جنت مل گئی، اب اور کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ ابن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس مجھے جنت ہی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں ربیہ جنت تو تمہیں مل چکی لیکن تم میری مدد کرنا خوب سجدہ کر کے۔ سرکار اس لیے فرماتے ہیں اے ربیہ آدمی عبادت اس لیے کرتا ہے، پریشانی اس لیے کرتا ہے، مصیبتوں کو اس لیے جھیلتا ہے، پریشانیوں کو اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے۔ اے ربیہ کہیں دل میں خیال نہ کر لینا جنت مانگ لیا ہے، جنت مل گئی ہے، میں نے کہہ دیا ہے اب جنت تمہاری ہو گئی ہے، اب نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ، نہیں نماز پڑھتے رہنا اور جنت میں جو جگہ میں نے دے دی ہے وہ جگہ تمہاری ہو۔ یہ نبی کریم کا اختیار ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ ہوئے۔ حضرت امام خرائطی نے مکارم الاخلاق کے اندر لکھا، غور کرو نبی کریم کے پاس کتنا پاور ہے۔ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تدبیر والا ماننا شرک ہے، اور میں نے قرآن ہی سے دکھا دیا، اور رب نے کتنا عطا کیا ہے سرکار کو، اتنی قوت بخشی ہے رب نے۔ آؤ ذرا اندازہ کرو، امام خرائطی مکارم الاخلاق کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک اعرابی آئے اور آنے کے بعد سرکار سے کہا یا رسول اللہ کچھ عطا کیا جائے۔ کیا کہا؟ کچھ عطا کیا جائے۔ سرکار مدینہ کی عادت تھی کہ جب آپ کو دینا ہوتا تھا تو آپ دے دیتے تھے ورنہ چپ رہتے تھے، نہ نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے دوبارہ کہا سرکار چپ تھے، دوبارہ انہوں نے کہا سرکار پھر خاموش ہے، سے بارہ انہوں نے کہا پھر خاموش ہے، چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا تو آقا فرماتے سل ما شئتا یا اعرابی، اے اعرابی تو جو چاہتا ہے مانگ۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہے نبی کریم کے ہاتھ میں کوئی پاور و اختیار نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں سرکار کے ہاتھ میں طاقت و پاور ہے۔ اب ہمیں آج کے دور میں فیصلہ نہیں کرانا ہے، ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب۔ اور صحابہ کا عقیدہ معلوم کرتے ہیں، صحابہ کرام کا نظریہ کیا تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کون مولا علی؟ جس کے بارے میں رب نے پر آقائے کائنات نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ وہی مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ اب اعرابی جنت ہی مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ جنت مانگے گا۔ پتا چلا مولا علی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ جنت ہی مانگے گا۔ کہا لیکن جب اعرابی بولا تو کیا بولا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا کیا جائے۔ سرکار نے فرمایا عطا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھانے کے لیے زیادہ راہ عطا کی جائے۔ سرکار نے فرمایا عطا ہوا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس کے سوال اور بنی اسرائیل کی اس عورت کے سوال میں کتنا فرق ہے؟
کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب نے حکم فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی بستی چھوڑیے اور باہر چلے جائیے اپنا علاقہ چھوڑ کر، وہ اپنی بستی چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے ہیں، دریائے نیل کے پاس پہنچے، ان کا گھوڑا بکا واپس چلا آیا، انہوں نے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھایا، کہا اللہ کے کائنات ہم تیرے ہی حکم پر ہجرت کر رہے ہیں، پھر یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ تم میرے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہو، جب تک ان کے لاش کو لے کر نہیں جاؤ گے، ان کے جسد اطہر کو لے کر نہیں جاؤ گے، آگے نہیں بڑھو۔ انہوں نے کہا فوراً کہ آگے پتہ لگایا جائے، پتہ لگایا، پتہ چلا ایک بڈھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے میرے پاس لاؤ، وہ عورت لائی گئی، آپ نے فرمایا بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن نہیں بتاؤں گی، آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں بتائے گی؟ اس نے کہا میں جب بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھو، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی تب بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، جلال کا یہ عالم ہے، آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے سنا کہ تیز تیز آواز آ رہی تھی، میں نے جبریل سے سوال کیا اے جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز ہے، میں نے کہا کہ تیز بولتے ہیں، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کا جلال ہے، رب نے ایسا جلال انہیں عطا کیا ہے جب بولتے ہیں تو بہت شدت کے ساتھ اتنے جلالی پیغمبر ہیں، آپ فوراً کہہ دیتے ہیں بڈھی عورت تمہیں پتا نہیں ہے جنت رب نے بنایا مجھے کہاں اختیار ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں سلی الجنہ، اے عورت جنت مانگ لے یہی تیرے لیے کافی ہے، تو میرے ساتھ رہ کر کیا کرے گی؟ عورت نے کہا نہیں میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بار بار آپ کہتے رہے، یہاں تک کہ یہ فرمان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی بھیجی اے موسیٰ یہ عورت جو مانگ رہی ہے اسے دے دیجئے، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی تو ہیں، یہ سرکار سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی تو ہیں، تو جب غلام کی یہ شان ہے تو نبی کریم کا درجہ اور یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے، آپ اٹھا کر دیکھو، آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبری، تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا فرماتے ہیں آج یہ جماعت کہہ رہی ہے اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، میں روایت پیش کرتا ہوں تو یہ کہیں گے یہ ضعیف ہے، یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، میں پورے اہل حدیثوں سے چیلنج کرتا ہوں 3 دن تم جلسہ کرو گے یا 2 دن کرو گے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے صرف اتنی بات کرنی ہے اگر تمہارے اندر غیرت و حمیت کا کوئی بھی جز باقی ہے تو مجھے صحیح حدیث دکھا دو جس میں میرے آقا نے فرمایا ہو کہ میں مر کر مٹی میں ملوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی قاسم صاحب امجدی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میں صحیح حسن عزیز کی بات نہیں کرتا، میں ضعیف حدیث کی بات کرتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو ضعیف حدیث دکھا دو جس میں میرے آقا نے فرمایا ہو کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، لیکن تم کہو تو میں مسلم شریف کے اندر سے پورا مقدمہ دکھا دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من کذب الیک من کذب علیک متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم۔ پورا مقدمہ موجود ہے اسی عنوان پہ کہ نبی کریم نے فرمایا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے افترا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں
جب میں مسجد اقدس پہنچا، بیت المقدس پہنچا، تو وہاں سارے انبیاء کرام موجود تھے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے امام بنایا، سارے انبیاء کرام میرے پیچھے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے انبیاء کو بلا کر دو عالم کی امامت اس لیے اس کا سبب خاص اس لیے تھا کہ آیا ہو مانے اول و آخر، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول و آخر، دست بستا ہے پیچھے حاضر جو آگے سلطنت کر گئے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ تمام کے تمام لوگ حاضر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کر حکومت کر گئے تھے، دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ یہ سب غلام ہیں اور میرے آقا سب کے میرے آقا سب کے سردار ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہے تو سرکار کا فرمان عالی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں انبیاء کرام ہے کہ جسے چاہیں جتنا چاہے عطا فرما دیں، جسے چاہیں جتنا۔ لیکن آج حیرت ہوتی ہے، سرکار مدینہ کا واسطہ اگر ہم پیش کریں تو یہ کہیں گے، آقائے کائنات کا واسطہ پیش کیا جائے تو یہ کیا کہیں گے کہ سرکار کے واسطے سے دعا کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے، آقا کے واسطے سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ان سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ لیکن اندازہ کرو نبی کریم کیا فرما رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھتے چلو۔ حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں لما خلق اللہ العرش، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، کتب علیہ بقلم نور، تو اس پر لکھا نور کے قلم سے، طول القلم ما بین المشرق والمغرب، قلم کی لمبائی پورب سے پچھم تک تھی۔ کیا لکھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بہی آخذو وہ بہی ہوتی، میں انہی کے ذریعے لوں گا اور انہی کے ذریعے دوں گا۔ امت ہوں افضل الامم، ان کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل ہے۔ افضلھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب تو فرما رہا ہے کہ میں انہی کے واسطے سے لوں گا، انہی کے واسطے سے دوں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں سرکار کا وسیلہ نہ بناؤ، آقائے دو عالم سے نہ مانگو، نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تمہاری تباہی ہے، یہ تمہاری ہلاکت ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے، اسی لیے تمہیں مل نہیں رہا ہے۔ اگر تمہیں لینا ہے تو سرکار کا واسطہ پیش کرنا ہوگا، آقائے دو عالم کا وسیلہ پیش کرنا ہوگا۔ آج عالم یہ ہے سرکار کے وسیلے سے مانگا جائے تو تم یہ کہہ رہے ہو شرک ہے، شرک ہے، لیکن تم خود حکیم کے پاس جا رہے ہو تو تم دوا لے رہے ہو، حاکم کے پاس جا رہے ہو، فریاد کر رہے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، ارے حاکم حکیم دادو دوا دے وہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم دادو دوا دے وہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت ہے؟ حکیم کے پاس جاؤ تمہیں دوا دے دے، حاکم کے پاس جاؤ تمہاری فریاد سنی جائے، یہ سب شرک نہ ہو اور نبی کریم کو مدد کے لیے پکار لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ کہاں کی انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ وہی بولے گا جو قرآن کو نہ سمجھا ہو، جو حدیث کو نہ سمجھا ہو، جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث یہ تو وہی کہے گا جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، جس نے حدیث کو نہیں سمجھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ساری دنیا کی چابی دے دی۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف جلد اول کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو ساری دنیا کی چابی میرے ہاتھ میں، مجھے ہر چیز کی چابی دے دی گئی۔ تو جب سب چیز کی چابی دے دی گئی اور تقویت الایمان میں موجود اسماعیل دہلوی نے خود لکھا کہ چابی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تالا اس کے اختیار میں۔
اس بیچارے کی نظر میں تو یہی تالا چابی جو لوگ دکانوں میں لگاتے ہیں یہی تھی، اس لیے اس نے لکھ دیا۔ اسے کہاں پتا تھا کہ دنیا اور آخرت کی بھی چابی نبی کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا اور آخرت کی چیزیں بھی سرکار کے پاپر میں ہے، جسے چاہے عطا کریں، جسے چاہے نماز دیں، جسے چاہے ہبا کر دیں اور جسے چاہے عطا نہ کریں۔ کہاں معلوم تھا، کیا خبر تھی انقلاب آسما ہو جائے گا کہ دین نجدیہ پائمال سنیہ ہو جائے گا، اسے کہاں خبر تھی؟ اسی لیے اس نے لکھا کہ چابی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میرے آقا کو سر چیز کی چابی دے دی گئی، اسی لیے آقا فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شیطو لفارا میت والا جہاز۔ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں چاہے جاؤں تو میرے ساتھ سونے کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے لے کر نہ چلنا پڑے، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلائیں۔ آقا فرماتے ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا فقر فقری، غریبی میں مجھے فقر ہے، کیونکہ جو مال کی دولت جمع کیا ہوگا وہ تو دنیا کے عیش میں زندگی گزار لے گا، لیکن جو غربت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، کبھی کھانا کھائے گا، کبھی نہیں کھائے گا، کبھی پانی پیے گا، کبھی نہیں پیے گا، جب اس کا دل بوجھل ہوگا، وہ پریشان حال ہوگا، وہ مشکلات میں پڑے گا تو وہ یاد کرے گا نبی کریم جن کے ہاتھ میں جنت ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ بھی تو فاقہ کیے تھے، وہ بھی تو پیاسے رہے تھے، وہ سکون حاصل کر لے گا، وہ اطمینان حاصل کر لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں غریبی میں مجھے سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عادل بریلوی فرماتے ہیں سرکار مدینہ کی طاقت پوچھتے ہو، عقائد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، ارے دونوں جہاں کی قوت، دونوں جہاں کی چیزیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت آپ کے اختیار میں، دنیا کے مال و منال آپ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ خود آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب ابن جمیل کے پاس بھیجا تو بخاری شریف کتاب الزکات کے اندر روایت موجود ہے کہ جب ابن جمیل کے پاس سرکار نے بھیجا زکات لینے کے لیے